سبی شہر سے تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر لونی کا گاؤں واقع ہے۔ اس میں ایک بڑا ٹیلہ ہے جو دراصل قدیم آبادی یعنی دمب ہے۔ قدیم اور موجودہ آبادی ناڑی ندی کی بدولت ہے۔ یہ ندی مختلف علاقوں اور مختلف ندیوں کے ملاپ سے بہتی ہوئی یہاں سے گزرنے کے بعد کچی کے علاقے میں سیرابی کا باعث بنتی ہے۔ بلوچستان گزٹیئر کے مطابق اس کی مجموعی لمبائی تقریباً 500 کلومیٹر بنتی ہے۔ الحیات علی الماء یعنی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ زمین پر جہاں جہاں دریا اور ندیاں بہتی ہیں وہاں انسانوں کی بڑی بڑی آبادیاں وجود میں آئیں۔ اسی طرح جہاں پانی کے چشمے ہیں وہاں لوگوں کے رہن سہن کا سامان میسر آیا۔ بلوچستان میں چونکہ بڑے دریا نہیں ہیں اس لیے یہاں بہت بڑی آبادیاں نہیں ہوئیں، البتہ چند ایک ندیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک یہ ناڑی ندی بھی ہے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد دیگر علوم و فنون کے ساتھ ساتھ علم آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجی نے بھی یہاں قدم جمائے۔ برصغیر میں جہاں مختلف علاقوں میں قدیم آثار کے حوالے سے کام ہوا وہاں خوش قسمتی سے ریاست کلات اور برٹش بلوچستان میں بھی ماہرین نے قدیم آبادیوں کے کوچ کے لیے سرگرم ہوئے۔ پہلی بار کوئٹہ میری میں کھدائی کے دوران نوادرات برآمد ہوئے جنہیں کلکتہ کے عجائب گھر بھجوایا گیا۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو کی دریافت کے بعد یہ سلسلہ زیادہ تیز ہوا۔ کوئٹہ کے قدیم ٹیلوں پر کھدائی کا کام نسبتاً زیادہ انہماک اور بڑے پیمانے پر ہوا۔ اس کے علاوہ مستون، اسفیلنجی، کلات میں تغو، نال، لسبیلا اور ساحلی علاقے شامل تھے۔ برٹش بلوچستان میں کوئٹہ کے علاوہ ژوب، لورلائی وغیرہ میں قدیم آبادیاں دریافت ہوئیں، لیکن انتہائی حیرت کا مقام ہے کہ سبی جسے انگریزوں نے کوئٹہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی، یہاں ہر سال سبی کا تاریخی میلہ ہوتا رہا۔ انگریز صاحبان کی آمد و رفت رہی لیکن کسی نے سبی کے اس قدیم ٹیلے جو لونی گاؤں میں واقع ہے توجہ نہیں دی اور یہ آج تک بے توجہی کا شکار ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد اب تک اس جانب غفلت برتنا کسی المیے اور جرم سے کم نہیں۔ مقامی اختیارداران کو اس جانب پہل کرنی چاہیے۔ اسی طرح نئے قائم ہونے والی یونیورسٹی کے قابل قدر اساتذہ کرام کو بھی اس جانب راغب ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹیلہ یا دم اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے بہت کم فاصلے پر مہرگڑھ واقع ہے اور ان کا قدیم دور میں آپس میں گہرا رشتہ ہونے کے قوی امکانات ہیں جس سے قدیم دور سے متعلق مزید معلومات کا ذخیرہ مل سکتا ہے۔ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔